بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ آج سے تقریباً 29 سال ہوگا یا 30 سال پہلے، یہ 94 کا یا 95 کا واقعہ ہے، مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، کہ میں عصر نماز کے بعد پہنچا تھا حاجی فیروز صاحب دامت برکاتہم کے پاس، اور ان کو کہا تھا کہ ہمارے آسنسول میں جو بھی فتنہ ہو رہا ہے یہ فتنہ سالو ہو جائے گا۔ 7 آدمی کا سورہ آپ لوگوں نے بنایا ہے، بس ایک آدمی کا اضافہ کر دیجئے، صدیق بھائی کو لے لیجئے، اس میں کام بن جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے، ہم نے تو بہت کوشش کی ان کا نام گھسانے کا، نیچے سے لے کے اوپر تک، یعنی کولوٹولہ سے لے کے نظام الدین تک کہیں کوئی گنجائش نہیں ہوا کہ اضافہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، ابھی جب کلوٹالہ والے ابھی کچھ دن پہلے آپ کے پاس آئے تھے حاجی صاحب کے پاس، اور 6 آدمی کا نام لے کے گئے تھے، اور ایک ایک نمبر میں نام میں آپ کا 2 ڈبل اس میں پاور تھا، کیونکہ حاجی سعید صاحب نے یہ کہہ دیا، فرما دیا تھا کہ حاجی فیروز صاحب نے جو دیں گے نام وہی نام میرا ہوگا، یعنی ایک نام میں ڈبل نمبر ملے گا، ڈبل اس کو پاور ہوگا۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ حاجی صاحب نے کیوں نہیں دیا؟ اور حاجی صاحب سے ایک سوال میرا یہ بھی ہے، 15 سال پہلے تقریباً جو میں خواب دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حاجی فیروز کو جا کو کہو، یا آسنسول مرکز کے اندر جتنے گندگی ہے ٹوائلٹ کے اندر، اور سارے گندگی کو صاف کرے، اور ٹوائلٹ کو صحیح طریقے سے بنائیں، اور ری ماڈولنگ کرے۔ اور تقریباً 4 سال پہلے یہ یا 5 سال پہلے کا معاملہ ہے کہ میں جب یوگینڈا سے واپس آیا، اس کے وقت نظام الدین یہاں سے آسنسول سے میں کولوٹالہ گیا تھا مشورے میں، واپس آنے لگے تو بارش ہوئی تھی، کولوٹالہ کے جو یہ چبوترا ہے اس میں وہ گر گئے بارش میں، پانی میں، اور پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے بھی ہم لوگ فیل رہے کیونکہ تھوڑا دور میں تھے، وہ گر گئے آنکھوں کے سامنے، اور بیچارے افائز ہو گئے۔ تو اسی زمانہ میں ایک خواب میں نے دیکھا تھا، حضرت سے میں نے اپنے حضرت سے پوچھا بھی تھا تعبیر، حضرت مولانا منیر احمد آخوند صاحب نیو یارک والے، ان سے میں نے جب تعبیر پوچھی، انہوں نے کہا کہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے، اور اللہ بھی لگتا ہے ناراض ہے حاجی فیروز کے اوپر، اس لیے انہیں افائز بنا دیا گیا، اب موت تک جو ہے وہ اٹھ نہیں سکتے۔ اب یہ ان کا کمر ان کا ٹوٹ گیا، بس اب ایسے ہی رہے گا، اب ایسے ہی چلتا رہے گا۔ حالانکہ کئی مرتبہ یہ کوشش کیا آسنسول مرکز آنے جانے کا، لیکن فیلیور رہے۔ اب رہا بات، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، جب اللہ نے حکم دیا خوابوں کے ذریعے سے، اپنے نبی کے ذریعے سے خواب میں حکم دیا، لیکن انہوں نے اس کو مانا نہیں، حالانکہ ان کے ہاتھ پہ تھا، یہ کر سکتے تھے۔ مولوی شفیع کا جو بدمعاشی چل رہا تھا ہمارے آسنسول میں، اس کو ٹھیک کر سکتے تھے، لیکن یہ کچھ نہیں کیے۔ ان کو ماننے والے بہت بڑے تعداد میں تھے آسنسول میں، اگر تھوڑا سا یہ رو دھو کر کے کرتے معاملہ تو ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے کوئی کوشش نہیں کیا۔ بعد میں بھی جب 30 سال بعد ان کو موقع ملا صدیق بھائی کا نام گھسانے کے لیے، پورے بنگلہ کے ایریا سے ایک آدمی، کم سے کم بنگال والے آئے بھی تھے ان کے پاس کہ ایک آدمی کو لے لو، تو انہوں نے نہیں لیا، اب نہیں گھسایا صدیق بھائی کا نام۔ تو اس میں پورے بنگال کی ناراضگی تو بالکل لازمی ہے۔ بس اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ خالی مخلص ہونے سے ہی فتنہ دبانے کا یا فتنے سے بچنے کا یہ کوئی وجوہات نہیں ہے، مخلص ہونا ہی شرط نہیں ہے، بہت سارے شرط اور بھی ہے، ان شرطوں کو بھی دیکھنا چاہیے، کس کے ذریعے سے فتنہ دب جائے، کس کے ذریعے سے فتنہ ختم ہو جائے، وہ زمانے کے سب سے بڑے آدمی مانے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، موت تک اس کام میں اخلاص کے ساتھ اور داعیانہ صفات کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔